DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آج GHQ راولپنڈی میں 1 گھنٹہ 32 منٹ کی اہم ترین پریس کانفرنس کی ہے، جسے PTI کے خلاف اب تک کی سخت ترین پریس کانفرنس کہا جا سکتا ہے۔ اس اہم ترین پریس کانفرنس میں DGISPR نے ملکی سیکیورٹی اور پاک فوج کے خلاف منفی پروپیگنڈوں کے حوالے سے تفصیل سے بات کی ہے۔ بانی نے PTI کا نام نہیں لیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ ایک شخص کا بیانیہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکا ہے، وہ شخص اپنی ذات کا قیدی ہے، پاکستان کچھ نہیں ہے۔ اب سیاست ختم ہو چکی ہے، اب اس کا جو بیانیہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ بن چکا ہے۔ اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کی۔ وہ کہتے ہیں نا سمپٹمز ہوتے ہیں نا بیماری کے، یہ جو ذہنی مرض ہے اس کی بیماری کے سمپٹمز آپ نے پہلے بھی دیکھے۔ وہ تم ہو کون، یہ کیا سوچ ہے، کہاں بیٹھ کے کون سی فرسٹریشن ہے تمہارے اندر، کہاں سے تم نے یہ علم حاصل کر لیا، کس کی تم زبان بول رہے ہو۔ انہوں نے تو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج جو سی ہے یہ لڑ نہیں سکتی، یہ تو صرف سیاست کرتی ہے۔ تو فوج لڑی یا نہیں لڑی؟ تم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہو اس ملک کو؟ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ کتنا امپریس ہے جو ایک نون غدار ہے اس ملک کا، شیخ مجیب الرحمان، اس کی افکار سے کتنا متاثر ہے، بار بار اس کو کوٹ کرتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سارا علم ہے، اس کے علاوہ سب غلط ہے، اور جو وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان یہ اپنی سیاست سے فرق ڈال سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ڈال سکتا، اس کا باپ بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہ کچھ بھی کر لے، بھیجو اپنی اولاد کو اس فوج میں، ان کو تو تم نے باہر رکھا ہوا ہے، بھیجو اس فوج میں اور کھڑا کرو خوارج کے آگے، کھڑا کرو ہندوستان کے آگے جن کی تم سہولت کاری کر رہے ہو۔ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے ڈیلوژنل مائنڈ سیٹ کے لیے، اپنی نارسس سوچ کے لیے اس آرمڈ فورسز کو اور اس کی لیڈرشپ پہ اٹیک کرتا ہے، then we will also come bare knuckle۔ ساتھ ہی DGISPR نے جیل میں بانی تحریک انصاف کی ملاقاتوں اور وہاں سے آنے والے بیانات اور اس حوالے سے آئین و قانون میں موجود تفصیل پر بھی کھل کر اظہار کیا۔ Go and meet a convict اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز، یہ آئین کی کس شق میں درج ہے، کس بات کی اجازت؟ یو ٹاک اباؤٹ دی آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن، بڑا کلیئر لکھا ہے کہ فریڈم آف ایسوسیشن کی اجازت ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہے، سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشنز۔ کون سی ریزنیبل ریسٹرکشن؟ کوئی ایسی چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی جو کہ سیکیورٹی اور انٹیگریٹی آف اسٹیٹ کے خلاف۔ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت ہے، بالکل ہے، لیکن ایسی فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ سیکیورٹی، انٹیگریٹی اور ڈیفینس آف پاکستان کے خلاف ہو۔ ابھی آپ کے 3 دن پہلے ایک ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات کا جتنا پرمائس بنایا جا رہا تھا وہ بنایا جا رہا تھا ہیومن رائٹس پہ، وہ بنایا جا رہا تھا بیماری پہ، وہ پتہ نہیں کس کس چیز پہ بنایا جا رہا تھا۔ باہر آتی ہے کوئی بیماری کی کوئی وہ ساری بات چیت جو سی ہے وہ آپ کی فوج کے شان میں قصیدہ لکھ کے آ جاتا ہے۔ تو یہ کون سی ملاقاتیں ہیں، یہ کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا رول اس ملاقات کو تحفظ کر سکتا ہے، اس کو جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ ناظرین، DGISPR نے بھارتی اور افغان میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈے اور بانی تحریک انصاف کی ٹویٹس اور ان کی بہنوں کی بھارتی میڈیا پر ملک مخالف انٹرویوز پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی میڈیا مخصوص ٹولے کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ ملک میں بیٹھ کے آپ کا ایک مائنڈ سیٹ جو سا ہے، ایک جو ذہنی مریض ہے یہاں بیٹھ کے جو سا ہے یہ ساری باتیں کر رہا ہے افواج پاکستان کے خلاف، اور پھر پک کرتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا۔ افغان سوشل میڈیا ہی پیچھے نہیں ٹھہرتا، ساتھ ساتھ وہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ جو انڈین میڈیا، افغان میڈیا یہ جو چلا رہا ہے یہ کوئی فری لنچ ہے؟ اس طرح فری لنچ یہ کلوژن ہے کہ ہم ادھر سے بیانیہ بنائیں گے، آپ اس کو اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کا اور ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا دشمن ایک ہے، پاکستان کی افواج، اس کی لیڈرشپ۔ یو کین فول سم آف دی پیپل آل دا ٹائم، آل آف دی پیپل سم آف دا ٹائم، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل all the time۔ تو آپ کی یہ سیاسی شعبدہ بازی ہے، اس کا وقت ابھی ختم ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے الزامات سے متعلق بھی ان سے سوال ہوا۔ DGISPR نے ان الزامات کو جھوٹ اور صوبے کے مسائل سے توجہ ہٹانے کا وتیرہ قرار دیتے ہوئے سخت انداز میں رد عمل دیا۔ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا انہوں نے ایک الزام عائد کیا، کہتے ہیں مساجد کے اندر کتے باندھتے ہیں، اور جب ہم ان کو کہتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی کہ ہم آپ میں اور کتوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، اور اس کے اوپر نہ انہوں نے معذرت کی اور نہ آپ کی جانب سے کوئی اس متعلق جو ہے کوئی رد عمل آیا۔ They have a comical obsession with army۔ صبح اٹھتے ہیں شام تک وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے ذہنی مریض سے لے کے باقی جتنے ہیں وہ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو اس چیز میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو باقی یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بارکنگ جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے نا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हवाले से भी सवाल हुआ, जिस पर DGISPR का कहना था कि इसका फैसला हुकूमत करेगी, फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि दहशतगर्दी एक दिन में ख़त्म नहीं हो सकती, इसके लिए सियासी मर्जी दरकार है। उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात से मुतालिक सवाल पर DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की रियासत ने बातचीत से कभी इनकार नहीं किया। 2021 से अफगान हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये वाज़े भी कर दिया कि फितनहुल खवारिज से बातचीत नहीं होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या नाज़रीन तहरीके इंसाफ की मुश्किलात बढ़ जाएंगी? हुकूमत क्या सिर्फ माइनस इमरान खान के मशवरों तक रहेगी या फिर कोई एक्शन भी हुकूमत की तरफ से हो सकता है? और KPK की हुकूमत का जो सियासी मुस्तकबिल है वो आज के बाद अब होगा क्या? वहाँ गवर्नर राज लग सकता है क्या? सबसे पहले मुझे फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और अगर कोई सिचुएशन डेवलप होती है खैबर पख्तूनख्वा में तो सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार गवर्नर साहब का हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर साहब। अभी आपके सामने सारी सिचुएशन है, बहुत कुछ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वाजे भी हो गया। अगर कुछ होता है, अगर गवर्नर राज की बात होती है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फिर आपका ही हो जाएगा। सर, इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वाकई गवर्नर राज लगने जा रहा है अब सूबे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नर राज की जो ऑप्शन है वो आइन में तो मौजूद है, लेकिन अब ये पता नहीं है कि हमने जो है वो इस पे आगे क्या सिचुएशन आनी है, क्या डेवलप होनी है, क्या नहीं होनी, क्या नहीं। तो अब इसको देखते हैं क्या होता है। देखें, इस सूबे ने बहुत सफ़र किया है पिछले 13 सालों से जो हम सफ़र कर रहे हैं, और रिसेंटली अभी जो हम सफ़र कर रहे हैं, आप देखें कि रोज़ाना की बेस पे हम शहादतें भी दे रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर हमारे पुलिस के नौजवान हैं, चाहे वो FC है, चाहे वो फ़ौज है, सब शहादतें दे रहे हैं। और उन लोगों के साथ जिनके साथ हमारी हुकूमत चाहती है सूबाई के वो मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, वो कल हमारे कैड कॉलेज पे भी हमले कर रहे हैं, आपके FC के हेडक्वार्टर पे भी हमले कर रहे हैं, आपके पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे भी हमले कर रहे हैं। तो क्या कौन से इस्लाम में, कौन सा मज़हब में बताता है कि आप जो है वो इस्लाम या वो जो भी कहते हैं कि हम रियासत बनाना चाहते हैं, तो उस पर आप जाके स्कूलों पे हमले करें या कैड कॉलेजों पे हमले करें या ऐसे काम करें? ये तो कहीं पे भी इस्लाम में जिक्र नहीं है कि ऐसी चीज़ें हों। लिहाजा और ये तो माजी में ये कहते रहे कि इनके दफातर भी खुलने चाहिए, इनके साथ मुज़ाकरात भी। देखिए, जो मुल्क का आइन नहीं मानता, जो आपके मुल्क के कानून को नहीं मानता, जो आपके मुल्क पे हमला करता है, जो आपकी रियासत पे हमला करता है, फिर भी आप कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात हों। कैसे मुज़ाकरात फिर आप चाहते हैं? सर, आपने कहा कि ये आइन में तो मौजूद है, लेकिन क्या इस ऑप्शन का इस्तेमाल होने जा रहा है? देखिए, इस वक्त तो मुझे नहीं पता कि इस पे जो है अमल में होने जा रहा है या नहीं हो जा रहा है। देखें, तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में और हालात में, चीज़ों में अच्छा, आपकी वज़ीर आज़म साहब से भी मुलाकात हुई ना, जिसमें गवर्नर राज के हवाले से भी गालिबन गुफ्तगू हुई थी, तो वज़ीर आज़म का पैगाम क्या था वैसे? नहीं, मेरी वज़ीर आज़म साहब के मुलाकात में कोई गवर्नर राज पे डिस्कशन नहीं हुई। मेरी कोई अगर मैं सिर्फ आपकी बात कर लेती हूँ, मेरी मुलाकात हुई जी, मेरी जो आखिरी मुलाकात आपकी अपनी वैसे इसमें क्या राय है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब आप डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं तो आपको वो दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, चीज़ें देते हैं। कभी एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पर वो कहते हैं नहीं, ये सब कुछ नहीं है और आपको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो वो आखिरी हरबा होता है जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं। देखें, जब हमारी अगर सूबाई हुकूमत रियासत के साथ या अपनी फ़ौज के साथ नहीं खड़ी होगी, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करेगी, और रोज़ाना की बेस पे अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवान ये डिसाइड कर लिया है कि खैबर पख्तूनख्वा को आपकी सूरत में दवाई दी जाएगी सर, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए राजी है? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं सिर्फ ये आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। देखिए, अगर हमारी सूबाई हुकूमत, देखें, अच्छा, गवर्नर राज मैं समझता हूँ, मेरा ज़ाती ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये सूबाई हुकूमत के हाथ में इस वक्त। अगर वो रियासत को सपोर्ट नहीं करती है, आज अगर वो हमारे इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करती, जहाँ पे हमारे रोज़ हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों के हम जनाजे, शहीदों के जनाजे उठा रहे हैं, और वो किस लिए लड़ रहे हैं? वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं मैदान में, आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और हम यहाँ पर बयान देते हैं कि नहीं, हमें तो ये नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, खुदा खासा फ़ौज यहाँ से निकल जाए। हमारी पुलिस बड़ी तगड़ी पुलिस है, बड़ी बहादुर पुलिस है। क्या उनकी कैपेसिटी है कि हम हफ्ता भी अपने सूबे को जो है वो संभाल सकेंगे? हम नहीं संभाल सकेंगे। हम चाहते हैं कि ये इंटेलिजेंस बेस हम भी अपने। सर, मुझे फरमाइए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सर 9 मई के तकरीबन 50 के करीब केसेस हैं जिन्हें सूबाई हुकूमत निगरान दौर में सियासी इंतकाम के नतीजे में कायम होने वाले केसेस कह रही है ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। इसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप?
دیکھیں کچھ کیسز ایسے ہوں گے جس میں اگر آپ کہیں کہ جی ختم ہونے چاہیے کچھ نہیں ہونے چاہیے. دیکھو یہ تو عدالتوں نے فیصلے کرنے کہ انہیں کیا کرنا ہے, وہ فیصلہ آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. میں فار ایگزامپل آپ کے اوپر ایک الزام لگاؤں گا کہ یہ چیزیں ہیں اور میں آپ کو عدالت میں لے کے جا رہا ہوں یا مجھے عدالت میں لے کے جاتی ہیں, تو فیصلہ جوڈیشری نہیں کرنا ہے, عدالتوں نہیں کرنا ہے کہ وہ فیصلہ کیسے ہے کیسے نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ بولیں کہ جی آپ کیا بولیں کہ 9 مئی نہیں کہ ان لوگوں نے, تو پھر کون سے, کیا انڈیا کے لوگ آتے ہیں یہاں پر 9 مئی کرنے والے, کیا ان کے بیانات نہیں تھے, کیا ان کی وہ چیزیں موجود نہیں تھیں. ایک اور چیز جو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ٹویٹ یا جو DSPR صاحب نے بات کی آج کہ جی وہ NSW میں یا NDU میں جو لوگ ٹریننگ کرنے کے لیے گئے تھے یا جو بھی کورس کرنے گئے تھے وہ ہمارے نہیں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ NSW کی ریکمنڈیشن کون دیتا ہے؟ قومی اسمبلی میں اسپیکر دیتا ہے, سینٹ میں چیئرمین سینٹ دیتا ہے, صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز دیتے ہیں نام کہ یہ ہمارے ممبرز ہیں. تو لہٰذا آپ نے پہلے اپنے ممبر بھیجے, اس کے بعد آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم نے تو ساری جو ہے نا چوری کھا بھی لی, اور پھر کہتے ہیں کہ اس چوری میں جو ہے ساگی کم تھا اور جو ہے وہ چینی بھی کم تھی اور شکر بھی کم تھا اور یہ بھی کم تھا. ٹھیک سر, مجھے یہ آخر میں یہ فرمائیے کہ آپ ایک سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, آپ نے اچھے برے حالات بھی دیکھے ہیں, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کو کیا راستہ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ کچھ میں جو موجودہ حکومت ہے ان کے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں تو وہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, کچھ مائنس عمران خان کا بھی مشورہ دے رہے ہیں. اب اس وقت جس طرح کی آج پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف عمران خان بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور اب ریاست بھی سامنے آ گئی ہے اب جواب الجواب کے لیے. تو راستہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا مائنس عمران ہی کوئی راستہ ہے یا پھر اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے PTI کے پاس؟ دیکھیں سب سے پہلی پرائورٹی تو ہماری ریاست ہی ہوتی ہے. سیاست بھی چلتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, چل رہی ہوتی ہے, لیکن جو ہے نا وہ ریاست سب سے پہلی پرائورٹی ہوتی ہے انسان کی, اور ریاست ہی ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے. جہاں تک ایز اے پولیٹیکل ورک میں دیکھ رہا ہوں تو بہت ہی کم آپشنز موجود ہیں PTI کے ساتھ, اور انہوں نے اس فیصلے کرنا ہے کہ ان کا آپشن میں انہوں نے کس طرح کھیلنا ہے. آیا انہوں نے وہی کھیلنا ہے کہ جو ان کا بیان ہے, یا جو چیزیں ہیں جو جیل میں بیٹھا شخص ہے جو ٹویٹس بھی کرتے ہیں اور آپ کو اس طرف للکار رہ کے آئیں اور آپ ریاست کے ساتھ بھی لڑیں, حکومتوں کے ساتھ بھی لڑیں اور انتشار پھیلائیں, چیزیں پھیلائیں, تو آپ نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی آپشن کے پاس نہیں رہ جاتی. اور بھی آپشنز جو ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کسی حکومتی لوگوں نے یا وزراء نے, جیسے رانا رسول اللہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات, تو بہت کم آپشن رہ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ صوبائی حکومت پہ انحصار ہے کہ وہ گورنر راج لگوانا چاہتی ہے یا نہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ریاست کے ساتھ اور وفاقی حکومت کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی سلامتی کے لیے, صوبے کی خوشحالی کے لیے اگر کام کریں تو میں سمجھتا ہوں چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ادروائز پھر کوئی اور آپشن نہیں. ٹھیک.